الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وخاتم النبيين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد ضل وغوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهارة شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان والحمد لله وسبحان الله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يبدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، بڑی خوبصورت، بڑی قیمتی اور بڑی آسان دعا ہے۔ ہم لوگوں کو بھی یاد کر لینا چاہیے اور گاہے گاہے کبھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں، انہی الفاظ میں اس دعا کو مانگتے رہنا چاہیے۔ وہ دعا ہے اللہم انی اسألک تمام الوضوء و تمام الصلاح و تمام رضوانک و تمام مغفرتک۔ بس یہ 4 لفظ ہیں، اللہم انی اسألک تمام الوضوء و تمام الصلاح و تمام رضوانک و تمام مغفرتک۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، میں آپ سے مانگتا ہوں کامل وضو اور کامل نماز اور کامل رضا اور کامل مغفرت۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ وضو کامل بھی ہوتا ہے اور غیر کامل بھی ہوتا ہے۔ نماز کامل بھی ہو سکتی ہے اور نماز ناقص بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کی رضا کی طلب، اللہ کی خوشنودی کی جستجو کامل بھی ہو سکتی ہے، ناقص بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کی مغفرت کی طلب کامل بھی ہو سکتی ہے، ناقص بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ اس حدیث شریف کے الفاظ کی دلالت سے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف وضو، صرف نماز، صرف رضا اور صرف مغفرت طلب نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ اس کے اندر تمام اور کامل کی صفت لگا رہے ہیں۔ یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں کہ یہ کامل بھی ہو سکتی ہیں اور ناقص بھی ہو سکتی ہیں۔
ناقص مغفرت کا کیا مطلب ہے کہ آدمی پہلے جہنم میں جائے اور سزا کاٹنے کے بعد جنت میں جائے تو مغفرت تو ہوئی مگر یہ ناقص مغفرت ہوئی، اس لیے اسے دردناک عذاب میں داخل ہونا پڑا۔ ناقص رضامندی کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنا یہ فرض قرار دیا گیا ہے، تقویٰ کو حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ کامل رضامندی یہ ہے کہ ہم ہر امر میں، ہر فعل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت اور فرما برداری کا دھیان دیا کریں۔ کون سا کام کیسے کرنا ہے اس میں اللہ اور رسول کی پیروی اور اس کی فرما برداری کا دھیان دیا کریں۔ اگر دھیان دیتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اگرچہ عمل میں کمی اور کوتاہی بھی رہ جائے گی مگر نیت ہماری ہمیشہ یہی ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں گے وہ مکمل کریں گے، فرما برداری کے دائرے میں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی عمل کے نقص کے باوجود بھی اپنی کامل رضا عطا فرمائیں گے۔ خطبے میں نے ابھی پڑھا من اطاع اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے اور ہدایت پا چکا ہے۔ ومن یعصہما، اور جو ان کی بات نہیں مانتا، ان کے مطابق عمل نہیں کرتا، فإنہ قد ضل وغوی، وہ گمراہ ہوگا اور حیران و پریشان رہے گا۔ وإنہ لا یضر الا نفسہ، اور اپنا نقصان کرے گا۔ ولا یضر اللہ شیئا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ ہر خطبے کے اندر یہ بات عربی زبان میں آپ حضرات کے سامنے بتلائی جاتی ہے، اسی لیے ہر جمعہ کو بتلا دی جاتی ہے اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی نافرمانی کے احکام، تاکہ پورے ہفتے ہم کو یہ یاد رہے اور ہم ان کے خلاف نہ جانے پائیں۔ کامل نماز اور ناقص نماز بھی آپ جانتے ہیں۔ اگر نماز کے فرائض صحیح ہیں، شرائط صحیح ہیں، واجبات صحیح ہیں، سنتیں ادا ہیں، آداب کی رعایت ہے، وہ نماز کامل ہے۔ ظاہری اعتبار سے بھی نماز پر دھیان دیا ہے اور باطنی اعتبار سے بھی نماز پر دھیان دیا ہے تو نماز کامل ہے، نماز تمام ہے۔ اور اگر ان کو چھوڑا ہے تو وہ نماز ناقص ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ نمازیں ایسی ہوں گی جو قیامت کے دن نماز پڑھنے والوں کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اسی طریقے سے وضو کا معاملہ بھی ہے، کچھ وضو کامل ہے، کچھ وضو ناقص ہے۔ کامل کون سا وضو ہے؟ جس میں فرائض کا بھی اہتمام ہو اور سنتوں کا بھی اہتمام ہو، آداب کا بھی اہتمام ہو، اس کے ظاہر و باطن کا اہتمام ہو، اور وہ وضو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، رسول اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق بنایا گیا ہو، تو وہ وضو تمام اور کامل ہے۔ اور اگر وہ اللہ کے رسول کے طریقے پر نہ ہو تو پھر وہ وضو تو ہوگا مگر تمام اور کامل نہیں ہوگا، اسی وضو کو وضو ناقص کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس بات کے کہ نبی تھے اور ان پر قرآن نازل ہوتا تھا اور تمام اعمال و اخلاق آپ کے دنیا میں سب سے اعلیٰ اور بلند معیار کے تھے، مگر اس کے باوجود آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اپنے آپ کو حاجت مند محسوس کیا کرتے تھے۔ ہم اور آپ ان کے امتی ہیں، ہمیں کتنی شدید حاجت ہے اپنے وضو کو درست کرنے کی، اپنی نماز کو درست کرنے کی، اپنے تقوی اور طلب مغفرت اور طلب رضوان کو درست کرنے کی۔ یہ ہم ذرا سا غور کریں گے تو بات سمجھی جا سکتی ہے۔ لہذا سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اس دعا کو یاد کریں اور اپنی دعاؤں میں شامل کریں اور اس کی عادت ڈالیں اور اس پر توجہ دیں اور اپنے اعمال کو درست کریں۔
یہ سب سے 1 نمبر کی بات ہے۔ اب ہم کچھ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ میں نے خطبے کے اندر ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پڑھی ہے۔ ایک ہے ابو موسیٰ اشعری، بڑے مشہور صحابی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں گورنر بھی بنا کر بھیجا تھا، اور ان سے بہت سی روایتیں بھی ہیں، امت میں ان کا نام بہت مشہور ہے۔ اور ایک ہے ابو مالک اشعری، یہ اتنے مشہور نہیں ہیں، ان سے روایتیں بھی کم ہیں، مگر اتنی بھی کم نہیں ہیں۔ بہرحال کچھ روایتیں ہیں، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں، نبی سے دین کو سیکھا ہے اور نبی سے دین کو نقل کر کے امت تک پہنچایا ہے۔ تو یہ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہارۃ شطر الایمان، طہارت کا معنی پاکی، اور یہاں پاکی سے مراد وضو ہے۔ فرمایا الطہارۃ شطر الایمان، پاکی کیا ترجمہ ہوگا؟ آدھا ایمان ہے۔ بہت واضح ہے، الطہارت ہے الوضو، شطر کا معنی نصف، اور ایمان آپ جانتے ہیں پاکی آدھا ایمان ہے۔ مگر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدھا ایمان کیسے ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے، عمل کا یا عقیدے کا؟ تو اس کا جواب ہے ایمان تو نام ہے عقیدے کا۔ جب حضرت جبرائیل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا محمد اخبرنی عن الایمان، قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ او کما قال۔ فرمایا ایمان نام ہے اللہ کو ماننے کا، اس کی کتاب کو ماننے کا، اس کے رسولوں کو ماننے کا، اور قیامت کے دن کو ماننے کا، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس کو ماننے کا۔ یہ ماننا یہ ایمان ہے۔ اور عمل، یہ گویا اس کو اسلام کہہ سکتے ہیں۔ جب ان دونوں کو ملاتے ہیں تو دین بنتا ہے، دین اسلام بنتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ وضو یہ تو عمل ہے، اسلام کا ایک شعبہ ہے، یہ ایمان کیسے ہو گیا؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ایمان نام ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کا۔ آدھی پاکی کا تعلق دل سے ہے کہ دل سے شرک کی نجاست نکل جائے، دل سے کفر کی نجاست نکل جائے، دل سے بدعت کی نجاست نکل جائے، دل سے گمراہی کی نجاست نکل جائے، دل سے غیر اللہ کی محبت کی نجاست نکل جائے۔ دلوں کو اس طریقے سے صاف کر دینا، در حقیقت اسی کا نام ایمان ہے۔ اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دل اور روح کو جب پاک کر لیا تو اب بدن اور کپڑے کو بھی پاک کر لیا جائے۔ لہذا اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ اور یہ پاکی یہاں پر عام ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا گیا طہارت البدن، یا نہیں کہا گیا طہارت الثوب، طہارت المکان، یہ سب کچھ نہیں کہا گیا۔ الطہارہ، ہر پاکی، بدن کی ہو، کپڑے کی ہو، جگہ کی ہو، مکان کی ہو، گلی کی ہو، محلے کی ہو، پورے ملک کی پاکی اس سے مراد ہے۔ ایک مسلمان وہ پوری دنیا کو پاک کرنے کا ذمہ دار ہے۔ صفائی ستھرائی پاکی وہ ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی۔ ظاہری اعتبار کا معنی کہ نجاستیں کہیں گری ہیں، کہیں کوڑے گرے ہیں، ان کو بھی صاف کرنا اور کروانا ہے، اور اخلاق کو بھی صاف کرنا ہے، دماغ کو بھی صاف کرنا ہے، دل کو بھی صاف کرنا ہے، من کو بھی صاف کرنا ہے، اور معاملات کو بھی صاف کرنا ہے۔ یہ ہے باطنی۔ ان تمام پاکیوں کا نام گویا کہ ایمان ہے۔ یہ اس حدیث شریف کے الفاظ کا
ایک مفہوم ہوا، ایک ترجمہ ہوا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم الطہارۃ شطر الایمان، اس کا دوسرا ترجمہ وضو آدھی نماز ہے، یہ بھی اس کا ترجمہ ہے۔ کیا ترجمہ کر لیں گے؟ وضو آدھی نماز ہے۔ الطہارت کا معنی وضو اور ایمان کا معنی نماز۔ آپ جب سیقول پڑھیں گے تو اس میں ایک مضمون آتا ہے تحویل قبلہ کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے تب تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، قبلہ وہی تھا۔ اس سے پہلے کعبہ قبلہ نہیں تھا، لہذا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایسے رخ پر کھڑے ہوتے تھے جس رخ پر بیت المقدس بھی پڑ جائے اور سامنے کعبہ بھی پڑ جائے، ایسی جگہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ لہذا آپ کے سامنے کعبہ بھی تھا اور آپ اسی کے ٹھیک سامنے بیت المقدس بھی تھا۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی کہ بیت المقدس جو السلام کا بنایا ہوا بیت اللہ تھا، قبلہ تھا، وہ قبلہ قرار دے دیا جائے۔ آپ کی خواہش تھی، چنانچہ آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر چلے گئے۔ 13 سال مکے میں زندگی گزارنے کے بعد، اور ابھی بھی بیت المقدس قبلہ ہے، لیکن مدینہ منورہ جانے کے بعد ایسی کوئی شکل نہیں تھی کہ کعبہ بھی سامنے ہو اور بیت المقدس بھی سامنے ہو، کیونکہ کعبہ ادھر ہے اور بیت المقدس ادھر ہے، اب ممکن نہیں ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور بھی بڑھ گئی۔ 17 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرمایا۔ کیا حکم آ گیا کہ اب آپ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کریں۔ یہ حکم نازل ہوا، ظہر یا عصر کا وقت تھا، اور نبی بھی نماز میں تھے، صحابہ بھی نماز میں تھے، نماز ہی کے اندر سب لوگ گھوم گئے۔ جس مسجد کے اندر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ عمل انجام دیا گیا وہ مسجد آج بھی ہے، اس کو مسجد ذو القبلتین کہتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے 2 قبلے والی مسجد۔ جو لوگ وہاں تشریف لے گئے، انہوں نے دیدار کیا، وہ جانتے ہیں کہ اس کے دونوں طرف محراب ہے، آمنے سامنے۔ یہ حکم جب نازل ہوا تو منافقین اور کفار، یہود اور نصارہ، یہ سب کے سب اعتراض کرنے لگے کہ میاں کیسا دین ہے، کبھی ادھر نماز کبھی ادھر نماز، یہ تو پیغمبر ہے، یہ حیران ہے، پریشان ہے۔ اب بتاؤ کہ جو انہوں نے اتنے دنوں تک بیت المقدس کی طرف نماز رخ کر کے پڑھا ہے، وہ نماز مانی جائے گی کہ نہیں مانی جائے گی؟ جیسے ہمارے پبلک میں اس طرح کے سوالات بڑی دلچسپی سے اٹھائے جاتے ہیں، اور سوال کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا دانشور ہوں، بہت ذہین ہوں، وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا جواب نہایت آسان ہے۔ لہذا ان لوگوں نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ ان کی نماز کا کیا حال ہوگا۔ مدینے آنے کے 17 مہینے تک یہ لوگ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے، اور 17 مہینے کے بعد اپنا قبلہ بدلا تو ادھر کی نماز صحیح ہوئی کہ ادھر کی نماز صحیح ہوئی؟ اللہ پاک نے اس کا جواب قرآن مجید میں نازل فرمایا تاکہ قیامت تک کے دشمنوں کا جواب بن جائے، پھر کبھی کوئی اعتراض نہ کرنے پائے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ کیا ہے، لا نضيع ایمانکم، آخر میں کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم آپ کے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو وہاں پر ایمان کا لفظ کہا گیا ہے، یہ پہلے ہی صفحے کے اندر ہے، ہم آپ کے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ اعتراض تو نماز پر تھا، تو نماز کا جواب آنا چاہیے نہ کہ ایمان کا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت نے بہت سی جگہ پر نماز کو ایمان کہہ کر پکارا ہے، اور اس جگہ بھی نماز کو ایمان کہہ کر پکارا ہے۔
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم آپ کی نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے جو 17 مہینہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے پڑھی گئی ہے۔ تو قرآن مجید میں لفظ ایمان آیا ہوا ہے نماز کے لیے، بالکل اسی طرح اس حدیث مبارک کے اندر بھی نماز کے لیے لفظ ایمان آیا ہوا ہے۔ اب ترجمہ بیٹھ گیا، الطہارۃ شطر الایمان، وضو آدھی نماز ہے۔ اس سے وضو کی اہمیت بھی پتہ چل گئی کہ ہمارا وضو کر لینا ہی گویا کہ آدھی نماز ہے۔ اب ہمارا وضو کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا وضو جیسے ہم نماز اپنی بالکل دھیان سے پڑھتے ہیں، نماز اپنی بالکل کامل و مکمل بنانا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے وضو کا حال بھی ہونا چاہیے۔ ہمارا وضو بالکل کامل و مکمل ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور وضو کامل کیسے ہوگا؟ وضو کامل ہوگا وضو کو سیکھنے کے ذریعے سے۔ جب تک ہمیں وضو کے فرائض کا علم نہیں ہوگا، وضو کی سنتوں کا علم نہیں ہوگا، وضو کے آداب کا علم نہیں ہوگا، اور اس بات کا علم نہ ہوگا کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اور اس بات کا علم ہمیں نہ ہوگا کہ وضو کن چیزوں سے مکروہ اور خراب ہو جاتا ہے، ہمارا وضو کامل نہیں ہو پائے گا۔ لہذا ضرورت پڑ گئی کہ ہم وضو کو بالکل پورے طریقے سے سیکھیں۔ وضو کے بڑے فضائل بھی ہیں، یہ تو نماز کے لیے، نماز کو مکمل کرنے کے لیے، اس کے علاوہ بھی زندگی کے پوری زندگی کے اوپر وضو کا بہترین اثر پڑتا ہے اگر ہم تمام الوضو کرتے ہیں، بہترین وضو کرتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا توضأ الرجل المسلم خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه فإن قعد مغفور اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کہاں کہاں سے جھڑ جاتے ہیں؟ فرمایا اس کے کانوں سے، اس کی آنکھوں سے، اس کے ہاتھوں سے اور اس کے پیروں سے۔ گناہ یہیں سے ہوتے ہیں، یا تو کان سے گناہ ہوں گے، یا آنکھ سے گناہ ہوں گے، یا ہاتھ سے ہوں گے، یا پیر سے ہوں گے، یا منہ سے ہوں گے۔ دوسری حدیث شریف میں منہ سے بھی تذکرہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ وضو کا پانی ان تمام جگہوں پر لگایا جاتا ہے، یہ اعضاء ہیں، اعضاء وضو ہیں، لہذا تمام کے تمام گناہ بندے سے جھڑ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ وضو کر کے بیٹھ جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسا بیٹھ جاتا ہے گویا وہ بخشایا ہوا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اچھا اور صحیح وضو کرنے کی۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اتاک ملک الموت وانت علی وضوء لم تفت کا شہادت۔ حضرت انس ابن مالک سے فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ سنو، اگر تمہارے پاس ملک الموت آ جائے روح نکالنے کے لیے اور تم باوضو ہو تو تمہیں شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ شہادت کی موت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس نے شہادت کے طلب کی دعا نہ کی ہو، اور کوئی صحابی ایسا نہیں گزرا جس نے شہادت کے طلب کی دعا نہ کی ہو۔ جو صحابہ میدان جنگ میں شہادت کے بغیر وفات پانے لگتے تھے تو زاروں قطار روتے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں ظاہری شہادت بھی نصیب ہو۔ مگر بہرحال ہم لوگوں کا یعنی اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ انبیاء سب کے سب شہید ہیں، چاہے میدان جنگ میں شہید ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں۔ اسی طریقے سے صحابہ سب کے سب شہید ہیں، چاہے میدان جنگ میں شہید ہوئے ہوں یا شہید نہ ہوئے ہوں۔
وہ کس طرح ہے، اس کے مستقل مباحث اور تقریریں ہیں. کبھی انشاءاللہ آپ کو میں بہترین انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. امت کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ اللہ سے شہادت کی موت مانگا کرے. میں نے بتلایا کہ اگر کسی کا دھیان بن گیا، اس کا عزم اور ارادہ اسی پر بن گیا کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائیو، تو اگرچہ وہ میدان جنگ میں نہ بھی مرے تب بھی وہ شہادت کی موت ہی نصیب ہوگی. ایک تو وہ دعا کرنا ہے، اور دوسرا اس کا ایک عملی طریقہ بتلایا گیا، کیا کہ باوضو سونا، باوضو رہنا. باوضو آدمی ہے اور موت کا وقت آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہید ہو کر مرے گا. اور اگر وہ سویا تھا باوضو ہو کر، ایک دوسری حدیث کے اندر آیا ہے، اور اسی حال میں اس کی وفات ہو گئی تو وہ شہادت کے مرتبے کو پائے گا. ایک اور روایت میں ہے کہ جو آدمی وضو کی حالت میں رات گزارتا ہے تو اس کے بستر میں ایک فرشتہ بھی رات گزارتا ہے جو پوری رات اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے. کیا کیا فضیلتیں ہیں ایک چھوٹے سے عمل پر. وہ یہ کہ آدمی دن میں بھی باوضو رہا کرے اور رات میں باوضو ہو کر سویا کرے. گناہوں کا جھڑ جانا، شہادت کی موت کا نصیب ہونا، اللہ کی رضا کا حاصل ہونا، فرشتوں کا ساتھ ہونا. ایک بات یہ بھی سمجھے کہ فرشتوں کا ساتھ ہونا اور فرشتوں کا ہم سے راضی ہونا یہ بھی بڑا ضروری معاملہ ہے اس روئے زمین پر. اگر ملائے اعلیٰ ہمارے اعمال سے خوش ہیں تو وہ ہمارے لیے رحمت اور برکت کی دعا کرتے ہیں، اور ملائے اسفل تک وہ پیغام بھیج دیتے ہیں. لہذا دنیا میں رہنے والے ملائے اسفل بھی ہمارے لیے رحمت کی، مغفرت کی، عافیت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور آدمی خوشحال اور عافیت میں رہتا ہے. اور اگر ہمارے اعمال سے ملائے اعلیٰ خوش نہیں ہیں تو وہ لعنت اور بددعا کرتے رہتے ہیں، اور ملائے اسفل تک وہ پیغام پہنچتا ہے. لہذا اس روئے زمین پر گھومنے والے فرشتے، رہنے والے فرشتے بھی ہمارے لیے پھر بددعا اور بعد رحمت کی دعا کرتے ہیں. لہذا پریشانیاں ہمیں گھیر لیتی ہیں. کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اللہ ان سے اکثر کلام فرمایا کرتے تھے، فرمایا اے موسیٰ اگر کبھی تمہیں کوئی مصیبت آ جائے اور تم بے وضو حالت میں ہو تو اپنے آپ کو ملامت کرنا، ہم سے کچھ مت کہنا. کتنی بڑی بات ہے اور کتنی غور کرنے کی بات ہے. اللہ اپنے خلیل، اپنے کلیم سے کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ اگر کبھی کوئی مصیبت تمہیں آ پڑے اور تم بے وضو ہو تو اپنے آپ کو ملامت کرنا، مجھ سے مت کہنا. اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر آدمی باوضو رہے گا تو مصیبتیں اس سے ذرا دور رہیں گی. وجہ کیا ہے؟ ملائے اعلیٰ اور ملائے اسفل اس کے لیے عافیت، رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور جس کے لیے وہ دعا کرے پھر اس کا رحمت میں ہونا یہ قرین قیاس ہے. یہ تو فضائل ہو گئے وضو کے. اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وضو کے مسائل کو بھی سیکھیں. نمبر 1، وضو کی دعا کو یاد کر لیں اور اس بات کا عزم کر لیں کہ ہم انشاءاللہ زیادہ وقت باوضو رہیں گے، اور یہ کوشش کریں گے کہ جب ہماری موت آوے تو ہماری موت وضو کی حالت میں آوے. ایک تابعی ہیں، غالباً تابعی ہیں یا طبع تابعی ہوں گے، ان کا واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، میں بتلاؤں. ان کو جب موت کا وقت آ گیا، پہلے کے لوگ بڑا اہتمام سے مرتے تھے، بڑی سنتوں پر عمل کر کے اور بڑا اللہ کی طرف رجوع کر کے. جیسے جیسے قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق اچانک کی موتیں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اب تو آدمی کو معافی تلافی کا موقع نہیں، اور اللہ سے توبہ استغفار کرنے کا موقع نہیں، حقوق کو چتانے کا موقع نہیں. بہت سی چیزیں عجیب و غریب اب رونما ہونے لگی ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے. تو وہ تابعی جب ان کا انتقال ہونے لگا
تو وہ بار بار اٹھ کر وضو کرنے جا رہے تھے، بالکل بے حال تھے، روح نکل رہی تھی، بے چینی کا عالم تھا، مگر کتاب میں لکھا ہے کہ 80 مرتبہ انہوں نے وضو کیا۔ موت کی سختی کی وجہ سے، سکرات الموت کی وجہ سے بار بار ان کا وضو ٹوٹ جا رہا تھا۔ آدمی کو بے ہوشی ہو جاتی ہے اور غنودگی ہو جاتی ہے، آپ جانتے ہیں بے ہوشی اور غنودگی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہذا کسی وجہ سے بار بار ان کا وضو ٹوٹ رہا تھا، مگر ان کی خواہش آپ دیکھیں، آپ ان کے طلب کو دیکھیں، وضو پر مرنے کا کتنا عزم تھا ان کا، وضو پر مرنے کے لیے 80 مرتبہ اٹھ کر انہوں نے وضو کیا ہے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں بار بار اٹھ کر وضو فرماتے ہیں؟ آپ نے ایک مرتبہ وضو کر لیا وہ کافی ہے۔ کہنے لگے نہیں، حدیث شریف میں یہ آیا ہے، انہوں نے انس بن مالک کی اسی حدیث کا حوالہ دیا تھا کہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے یہ کہا تھا کہ اے انس، جب ملک الموت آوے اور تم وضو پر رہو گے تو شہادت کی موت نصیب ہوگی، میں شہادت کی موت مرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں بار بار اٹھ کر وضو کر رہا ہوں تاکہ میری موت وضو کے اوپر ہو جائے۔ محترم بھائی اور دوستوں، آج ہمارے دلوں کے حالات بدلے ہیں، ہمارے خیالات پہلے جیسے لوگوں کی طرح نہیں رہے۔ ہم دنیا میں اور مادیت میں اور امیری میں اور شادیوں میں اور دکھاوے میں اور نام و نمود میں اور شہرت طلبی میں اتنا مشغول ہو گئے، اتنا اس کو اپنا مقصد بنا لیا، اس کو اپنی ضرورت ہم سمجھ بیٹھے، اس لیے ہم اس کی طرف لگ گئے، اس میں متوجہ ہو گئے، اور یہ اہم ترین چیزیں جو قیامت تک ہمارے ساتھ چلنے والی تھیں، یہ اہم ترین چیزیں جو بنیاد ہیں ہماری کامیابی اور ناکامی کی، ہم نے اس کو دوسرے درجے کا بنا کر چھوڑ دیا۔ اب ہماری زندگیوں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم نے یہ سوچ لیا کہ میاں 5 وقت کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں اور ہم کامل و مکمل مسلمان ہیں، کیونکہ ٹوپی کرتا اور سفید کلر بھی ہمارے پاس ہے، ہم نے اسی کو اسلام سمجھ لیا، ہم نے اسی کو کمال سمجھ لیا۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، کمال کا درجہ ابھی باقی ہے، ابھی تو ہمیں وضو کے اندر کمال حاصل کرنا ہے، نماز کے اندر کمال حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا میں کمال حاصل کرنا ہے، اور مغفرت میں کمال حاصل کرنا ہے۔ وہ کب ہوگا؟ جب ہم ذرا پیچھے کی طرف بڑھیں گے، اپنے بزرگوں کو دیکھیں گے، سلف صالحین کو دیکھیں گے، ابرار الامت کو دیکھیں گے، تابعین اور صحابہ کو دیکھیں گے، ان کے لیے کون سی چیزیں اہم تھی، کون سی چیزیں ان کے لیے بڑی قیمتی تھی، اور وہ زندگی کی سوغات تھیں۔ جو چیزیں ان کے لیے قیمتی تھیں، قیامت تک اسلام کے اندر اب وہی چیز قیمتی رہے گی، وہ کبھی بدلی نہیں جا سکتی۔ اس کی مثال میں بتلاؤں، مینا، عرفہ، مزدلفہ، مکے کی میونسپلٹی میں اب وہ مکے کے محلے کے اندر شامل کر دیے گئے۔ وہاں کے جو وزراء ہیں انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب مینا، عرفات، مزدلفہ یہ الگ الگ محلے نہیں ہیں، سب ایک ساتھ ہیں، لہذا جہاں جس کو ٹھہرنا ہو ٹھہرے، وہ سب ارکان مانے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں علماء دیوبند نے کیا آواز لگایا؟ علماء دیوبند نے یہ فرمایا کہ یہ تینوں جگہیں قیامت تک جیسے اللہ نے بنا دیا اسی طرح باقی رہیں گی، آپ لاکھ شامل کرتے پھریں وہ کبھی شامل نہیں ہو پائے گی۔ مینا الگ ہے، عرفات الگ ہے، مزدلفہ الگ ہے۔ مینا کا قیام مینا کے اندر ضروری ہے، وہ عرفات کے اندر ادا نہیں ہوگا، اور عرفات کے اندر کا قیام عرفات کے اندر ضروری ہے، وہ مینا اور مزدلفہ میں ادا نہیں ہوگا، اور مزدلفہ کے قیام کا وجوب، وقوف کا وجوب مزدلفہ میں ضروری ہے۔ اگر کوئی دوسری جگہ پر ٹھہرتا ہے تو وہ وجوب ادا نہیں ہوگا، دم واجب ہوگا۔ علماء دیوبند نے کیا آواز لگائی؟ قیامت تک اللہ اور اللہ کے رسول نے جو طے کر دیا اس کو نہیں لایا جا سکتا۔ آپ میونسپلٹی میں لیجئے، آپ اپنے انتظام میں لیجئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر جب مسئلہ دین کا آئے گا تو ہم وہیں پر ٹھہریں گے اور ٹھہرائیں گے جہاں پر اللہ کے رسول ٹھہرے اور ٹھہرائے ہیں، اس میں کوئی ترمیم ہم قیامت تک قبول کرنے والے نہیں ہیں۔
اسی کو مثال بنا کر سمجھانے کے لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو چیزیں اللہ اور رسول کی نگاہوں میں اہم تھیں، صحابہ اور تابعین کی نگاہوں میں اہم تھی، قیامت تک وہی چیزیں اہم رہیں گی۔ ہم اور آپ اس کو سر کے بال کے برابر بھی ادھر ادھر نہیں گھسکا سکتے۔ لہذا ہم اپنے دلوں سے اس کو تسلیم کریں کہ ہمیں رجوع کرنا ہوگا سلف صالحین اور ابرار کی طرف، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کن چیزوں پر توجہ دیتے تھے، کن کو وہ اختیار کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے پسندیدہ اور محبوب تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔